السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں جنت کا سفر چینل۔ دوستوں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم ہنس رہے ہیں، کل شاید نہ ہو۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کل تھم جائیں کون جانتا ہے۔ یاد رکھو، قبر کی تنہائی، حشر کا میدان اور آخرت کا سفر ہر ایک کو طے کرنا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بھائی، کوئی دوست اس سفر میں ساتھ نہیں جائے گا، صرف ہمارے نیک عمل ہی ہمارے ساتھی بنیں گے۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ دل کو جاگنے کا موقع ملے اور زندگی کو صحیح راہ پر لانے کا ارادہ بنے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں تو اسے اپنے دوستوں اور اپنوں تک ضرور پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس جنت کے سفر کا حصہ بن جائے۔ اللہ کے بندوں، رک جاؤ بس چند لمحوں کے لیے، کیونکہ آج کا یہ پیغام تمہاری روح کے لیے ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ تم اسے سن رہے ہو، بلکہ یہ وہی تدبیر ہے جس کی اور اشارہ اللہ نے فرمایا۔ اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی مصیبت آتی ہے اور نہ کوئی خوشی، مگر ہم نے پہلے ہی اسے لکھ رکھا ہے۔ سورانی، جو لمحہ ابھی تمہارے سامنے آیا ہے وہ پہلے سے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ کیا تم نے حال ہی میں اپنے دل میں بے چینی، ہلچل اور عجیب سا احساس محسوس کیا؟ کبھی خوابوں میں اجنبی نشانیاں، کبھی دل میں مقصد دھڑکنے؟ یہ سب یوں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم جلد ہی انہیں اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور ان کے اپنے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر صاف ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ سورہ فصلت، تمہارے دل میں جو ہلچل ہے یہ اسی حق کی نشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تمہارے دل کی بے چینی دراصل اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی اور بلا رہا ہے۔ اکثر تم سوچتے ہو کیوں بار بار رشتے ٹوٹتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ دراصل وہی حکمت ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ سارے اتار چڑھاو تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اے بندے، جو خواہشیں تم نے سالوں سے دبی رکھیں، جن دعاؤں کو بنا الفاظ کے مانگا، وہ سب اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافی پکار سنی جا چکی ہے۔ شاید تمہیں ولمب لگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ یعنی انتظار بھی قبولیت کا حصہ ہے۔ تمہاری روح آج جس ہلچل سے گزر رہی ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اللہ تمہارے ساتھ سیدھا کام کرنے کو تیار ہے۔ تمہاری روح کے پرانے بندھن توڑے جا رہے ہیں، تمہیں نئی حفاظت دی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یعنی تمہارے چاروں اور ایک روحانی حلقہ ہے جو نکاراتمک طاقتوں سے بچا رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کبھی کبھی اچانک آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیوں بنا وجہ دل رونے لگتا ہے۔ یہ وہی اثر ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا۔ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جاتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کا نم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دل اب نور سے جڑ چکا ہے۔ یہ پیغام تمہیں یاد دلانے آیا ہے کہ تم چنے گئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی زمین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی اور شہید نہیں ہوتے، مگر قیامت کے دن نبی اور شہید بھی ان کی حالت دیکھ کر رشک کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو صرف اللہ کی محبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ، شاید تمہیں اسی وجہ سے چنا گیا کہ تم نے محبت اور بھلائی بن شرط کی تھی۔ اب سنو، تمہارے سامنے جو بدلاو آنے والا ہے وہ معمولی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی، اب تمہاری آسانی قریب ہے۔ یہ بے چینی، یہ ٹوٹن، یہ حالات تمہارے لیے نئی رحمت کا دروازہ کھولنے کی تیاری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام۔ تمہارا امتحان بڑا تھا، اس لیے انعام بھی بڑا ہوگا۔ اب تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، یقین اور صبر۔
कुरान कहता है निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और एक जगह फरमाया जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफ़ी है। सूरह तलाक डरना नहीं है, शक नहीं करना है, सिर्फ भरोसा रखना है। ए अल्लाह के बंदो, ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है। अगर तुम्हारे दिल ने इसे महसूस किया, आंखें नम हुई या रूह कांपी, तो समझ लो ये तुम्हारे लिए ही था। अब अल्लाह तुम्हारे साथ है, उसके फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत में हैं। तुम्हारी दुआएं अब और ताकतवर होंगी। अब हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर रात दुआ में झुको। कुरान कहता है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम, अब तुम्हारे लिए राह खुल रही है। याद रखो तुम्हारा सब्र बीज था, अब उसका पौधा उग चुका है। तुम्हारे आंसू जाया नहीं गए, तुम्हारी दुआएं खाली नहीं रहीं। अल्लाह ने सब दर्ज किया और अब तुम्हारे लिए करिश्मों के दरवाजे खोलने वाला है। तो ये अल्लाह के बंदो, अब उठो, अपने दिल को नूर से भर लो और उस रास्ते पर चल पड़ो जिसे अल्लाह ने लिए चुना है। अब तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे, अब तुम वह बंदे हो जिनकी अल्लाह की रहमत, फरिश्ते और नूर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुम्हें उस बुलंदी तक ले जाए जिसकी तैयारी वह तुम्हारे लिए बरसों से कर रहा था। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे कदमों के साथ अब अल्लाह की रहमत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का